السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ فاتح اور مفتوح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہے کہ ایک فاتح مفتوح قوم کا محبوب رہنما بن گیا ہو۔ ایسی ہی ایک روشن مثال عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے، جنہوں نے 2 اکتوبر 1187 کو صلیبیوں کی ایک بہت بڑی طاقت کو شکست دے کر امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ یہ فتح انسانی تاریخ کی عظیم فتوحات میں سے ایک ہے، اور یہ جنگ تاریخ انسانی کی ناقابل فراموش جنگوں میں سے ایک۔ سلطان کے غیر معمولی کردار، ان کے حسن سلوک اور رحم دلی نے مفتوح قوم کے دلوں کو جیت لیا۔ ایک عیسائی مصنف ہیرولڈ لیم نے اپنی مشہور کتاب دی فلیم آف اسلام میں لکھا ہے کہ شہر کو کوئی معجزہ نہ بچا سکا۔ البتہ یہ انوکھی بات ضرور ہوئی کہ مسلمانوں نے بغیر خون ریزی کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس پرامن قبضے کی وجہ صلاح الدین کی رحمدلی اور فیاضی تھی۔ یہ جنگ 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جاری رہی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا۔ بعد ازاں سلطان نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ تمام مسیحیوں کو فدیہ کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا گیا، جس میں 50 دن تک کی توسیع کی گئی۔ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین رعایا پرور اور انتہائی رحم دل تھے۔ انہوں نے غلام بنائے گئے مسیحیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ عیسائی سلطان کی جانب سے ایسے رویے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ 1099 میں جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کے خون سے بیت المقدس کو رنگ دیا تھا۔ اس وحشیانہ سلوک کے بعد سلطان کی جانب سے ایسی رحمدلی ان کے حاشیۂ خیال میں بھی نہ تھی۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ انہوں نے مسیحیوں سے اس کے قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کے فتح کے بعد کیا تھا، بلکہ انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کی مسیحیوں پر بجلی بن کر گری، جس کے جواب میں انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا، اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ آگسٹس اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیحی لشکر بھرپور جنگی تیاری کے بعد بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا، جسے تیسری صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ صلیبی جنگیں 1189 سے 1192 تک جاری رہیں۔ ان صلیبی جنگوں کے دوران بھی سلطان کا رویہ انسانی و اخلاقی اعتبار سے نہایت بلند رہا، جبکہ دوسری جانب کئی بار بدعہدی کی گئی اور قوت و غلبہ کی صورت میں محصورین تک کو قتل کیا گیا۔ تاہم ان جنگوں میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھاگتے ہوئے 10 جون 1190 کو مشرقی اناطولیہ کے ایک دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ حسرت بھری نگاہوں سے ارض یروشلم کو الوداع کہہ کر واپس جانے کے لیے مجبور ہوا۔ تقریباً 6 لاکھ عیسائی ان جنگوں میں مارے گئے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا کہ زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ سلطان صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو کردار ادا کیا تھا اس کا مایہ خمیر اسلام کی پاکیزہ تعلیمات تھیں۔ صدیاں گزر چکی ہیں مگر سلطان کی عظمت کے نقوش آج بھی عیسائی یورپ میں تازہ ہیں۔ یورپ آج بھی اپنے اس عظیم محسن کو فراموش نہیں کر سکا۔ اس عظیم سلطان کی یاد میں یورپ میں صلاح الدین ڈے منایا جاتا ہے۔ رائل ہالیوے یونیورسٹی آف لندن کے پروفیسر جوناتھن فلپس، جو ماہر صلیبیات ہیں، انہوں نے ایک کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف دا سلطان صلاح الدین لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ کون سے اسباب و عوامل تھے کہ جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مغرب کا ہیرو بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تمام مخالفین تاریخ میں فراموش ہو چکے ہیں، لیکن سلطان کی عظمت کے نقوش اب بھی تازہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے،
مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔